الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا ومحتدانا وہادینا بالقاسم محمد وأهل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعاملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ ایام غم شروع ہو گئے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جس طریقے سے ہم ہر سال امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے غم میں گریہ وزاری کرتے تھے، اس طرح ہم اس سال اپنے مولا و آقا کا غم نہیں منا پا رہے ہیں۔ لیکن غم نہ منانے کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پر مصیبت آ گئی ہے اور ہم غم نہ منائیں، بلکہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی وبا چاہے دنیا میں کہیں بھی آ جائے، لیکن مجلس عزا و ماتم کبھی رک نہیں سکتا۔ چاہے آدمی اپنے گھر میں مجلس کرے، چاہے اپنے امام بارگاہ میں مجلس کرے، لیکن امام حسین اور مولائے کائنات کی مجلس ہمیشہ ہوئی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیہ کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، پروردگار عالم ان کی طاقت سے زیادہ انہیں تکلیف نہیں دیتا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، حج ہم کرتے ہیں، لیکن نماز ہم کب تک پڑھتے ہیں؟ یعنی ہم نماز جب شروع کرتے ہیں، نماز ہم جب پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ ہم پر کبھی نماز روک دیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو۔ ہم کبھی ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن کبھی اللہ حکم دیتا ہے کہ اب تم روزہ نہ رکھو۔ مثال کے طور پر ایک شخص زندگی بھر نماز پڑھتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، لیکن اہل بیت نے طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی مصیبت یا بیماری آ جائے اور انسان کھڑا نہیں ہو سکتا تو اسے چاہیے بیٹھ کر نماز پڑھے، اور اگر وہ بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ کر نماز پڑھے۔ یعنی کسی بھی حالت میں ہو اور جس حالت میں وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ نماز پڑھ سکے، اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے روزہ سب پر واجب ہے، لیکن جب روزہ واجب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بیمار ہو تو بھی روزہ رکھ لے۔ یعنی پروردگار عالم نے ارشاد فرما رہا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، یعنی اس کی طاقت سے زیادہ اسے تکلیف نہیں دیتا، روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر کوئی بیماری یا مصیبت آ جاتی ہے اور وہ اس بیماری میں مبتلا ہے کہ اس حالت میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، تو پروردگار عالم نے، انبیاء نے، اہل بیت نے ایک طریقہ بتایا کہ دیکھو اس موقع پر تم روزہ نہ رکھنا۔ یہ نماز ہم جو پڑھتے ہیں، یہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں، یہ حج جو ہم کرنے جاتے ہیں، کس لیے؟ صرف اور صرف جنت کے لیے۔ لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جنت صرف نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں ملے گی، جنت صرف روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کو نہیں مل پائے گی، بلکہ جنت تب ملے گی جب آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی، جب آپ کے دل میں آل رسول کی محبت ہوگی، کیونکہ نماز آپ پڑھیں گے صحیح، لیکن جنت اس وقت تک آپ کو ملے گی جب تک آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا نماز کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت ہمیں ضروری ہے،
اور جس طریقے سے اہل بیت نے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے سے ہم اپنے اہل بیت کے حکم مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اہل بیت نے کیسے کہا ہے کہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے؟ اہل بیت نے بتایا کہ دیکھو کہ تمہارے پاس اگر کچھ دولت آ جائے تو تم اس دولت کو پانے کے بعد غرور مت کرنا، بلکہ اس دولت کے پانے کے بعد تم اسے فقراء میں تقسیم کرنا، تم اس دولت کو پانے کے بعد غریبوں میں تقسیم کرنا، تم اس دولت کو پانے کے بعد یتیموں میں تقسیم کرنا۔ اور اگر تم یتیموں میں تقسیم کرتے رہو گے تو وہ دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور لیکن جس دن تم نے وہ دولت صرف اور صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنی شروع کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو دولت دے سکتا ہے وہ دولت چھین بھی سکتا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں مسجد کوفہ کے سامنے سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ امیر المومنین اپنی آستین کو آگے پیچھے کر رہے ہیں، تو میں نے اپنے بابا سے کہا لگتا ہے آج امیر المومنین کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے، لہذا اسی وجہ سے امیر المومنین اپنی آستین کو کبھی موڑتے ہیں کبھی کھولتے ہیں۔ تو میرے بابا نے فرمایا کہ نہیں، نہ امیر المومنین کو کوئی گرمی لگ رہی ہے، نہ امیر المومنین کو کوئی سردی لگ رہی ہے۔ امیر المومنین کو نہ کوئی گرمی لگ رہی ہے نہ کوئی سردی لگ رہی ہے، بلکہ امیر المومنین کے پاس فقط ایک پیراہن ہے، امیر المومنین کے پاس فقط ایک کپڑا ہے۔ جب امیر المومنین اسی کپڑے کو دھوتے ہیں اور امیر المومنین کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اسے سکھا سکیں، لہذا امیر المومنین اس گیلے کپڑے میں ہی خطبہ دے رہے ہیں۔ اور راوی کہتا ہے کہ امیر المومنین جب خطبہ دے رہے تھے وہ زمانہ ایسا تھا کہ امیر المومنین کی حکومت پوری دنیا میں تھی سوائے شام کے۔ تو یہ ہے انداز طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم امیر المومنین کو مانتے ہیں، امیر المومنین کی نہیں مانتے۔ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت کی نہیں مانتے۔ اور جس دن ہم اہل بیت کی ماننا شروع کر دیں گے اس دن ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، اس دن سے ہمیں تمام پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ آپ تمام مومنین کو معلوم ہے کہ یہ ایام کتنے غم کے ایام ہیں۔ امیر المومنین اپنی بیٹی ام کلثوم کے ہاں تشریف رکھتے ہیں، اور افطار کے وقت جو کچھ حسب معمول جو امیر المومنین افطار کے وقت غذا تناول فرماتے تھے وہ غذا تناول فرماتے ہیں، لیکن وہ وقت بھی آتا ہے جب امیر المومنین بے چین ہو جاتے ہیں، بار بار صحن خانہ میں آتے ہیں اور پھر اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں۔ ام کلثوم دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں کہ آج میرے بابا کو ایسا کیا ہو گیا ہے، صحن خانہ میں آتے ہیں اور بار بار حجرے میں جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ام کلثوم امیر المومنین سے پوچھتی ہیں بابا یہ ماجرا کیا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن عزیزان محترم، سحر کے بعد امیر المومنین نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی گھر سے باہر جانا چاہتے ہیں مرغابیاں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ جب مرغابیاں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں تو امیر المومنین سے ام کلثوم فرماتی ہیں بابا ہم نے مرغابیوں کو کبھی اس طرح نہیں دیکھا ہے کہ جس طرح آج دیکھ رہی ہوں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اے بیٹی ام کلثوم، یہ مرغابیاں میرے غم میں نوحہ پڑھ رہی ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ جو آج جا رہا ہے پھر واپس نہیں آئے گا۔ ہاں عزیزان محترم، امیر المومنین مسجد کی طرف چلتے ہیں، ابن ملجم ملعون کو جگاتے ہیں، گلدستہ اذان پر اذان دیتے ہیں۔ جیسے ہی امیر المومنین اللہ اکبر کہتے ہیں، ایک مرتبہ زینب ام کلثوم سے کہتی ہیں کہ یہ ام کلثوم ذرا سنو تو آج بابا اس طرح سے اذان دے رہے ہیں جیسے بابا پورے کسی غم میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ وہ منزل بھی آتی ہے کہ جب ابن ملجم نے امام کے سر پر ضرب ماری، اور جب امام کے سر پر ضرب لگی تو امام پورے خون میں تر ہو گئے۔ وہ وقت بھی آتا ہے جب امام حسن اور حسین اپنے بابا کو لے کر جس سے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ وہ منظر بھی آتا ہے کہ جب
چاروں طرف سے رونے کی آواز آتی، پورا کوفہ رونے لگتا۔ امیر المومنین اپنے بیٹے حسن سے فرماتے ہیں، اے حسن، ان صحابیوں سے کہہ دو کہ واپس چلے جائیں، ان صحابیوں سے کہہ دو کہ واپس چلے جائیں۔ امام حسن نے پوچھا بابا کیوں؟ کہا کہ کہیں زینب و ام کلثوم رو رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کی زینب و ام کلثوم کی آواز ہمارے یہ صحابی سن لیں۔ میں کہوں گا اے یہ تو آپ کے صحاب ہیں، یہ تو آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ تو آپ پر آنسو بہانے والے ہیں، لیکن ہاں یہی کوفہ ہوگا پر آپ نہیں ہوں گے، یہی زینب ہوں گی، دربار بھرا ہوگا، لوگ بازار میں زینب کو کھجورے ماریں گے، کوئی گرم پانی ڈالے گا، اس وقت جناب زینب کو کیا ماجرا ہوگا۔ ہاں عزادارو، وہ منزل بھی آتی ہے، طبیب آتا ہے، امام کا زخم دیکھ کر طبیب پریشان ہو جاتا، زہر میں بھجی ہوئی تلوار سے امام پر ضرب ماری ہے کہ اگر یہ زہر پورے کوفے میں بانٹ دیا جائے تو پورا کوفہ ہلاک ہو جائے گا۔ ہاں عزادارو، کس طریقے سے ہمارا مولا 2 دن برداشت کرتا ہے۔ تو ایک مرتبہ طبیب سے امام حسن فرماتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، ان کا علاج کیسے ہوگا۔ ایک مرتبہ طبیب کہتا ہے اب ان کا علاج کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے، بس یہ ہو سکتا ہے کہ اب جتنا ہو سکے اپنے بابا کو آپ دودھ پلائیں، جتنا ہو سکے امیر المومنین کو آپ دودھ پلائیں۔ لیکن ہاں عزادارو، جب طبیب نے پورے کوفے میں اعلان کروا دیا کہ جس کے پاس دودھ ہو وہ امیر المومنین کو دودھ پلائے، لیکن عزادارو جب امام حسن اپنے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، جب گھر واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں دروازوں کے سامنے کچھ یتیم بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن پوچھتے ہیں اے بچے تم کون ہو، اے بچوں تم یہاں دودھ لے کر کیوں آئے ہو؟ بچے کہتے ہیں کہ ہم امیر المومنین کو دودھ پلانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن امیر المومنین کے پاس پہنچتے کہ بابا کچھ بچے آئے ہوئے ہیں جن کے پیالوں میں دودھ ہے، وہ آپ کو دودھ پلانا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اے بیٹا حسن، ارے وہ یتیم بچے ہیں، ارے جنہیں میں روز دودھ پلانے کے لیے جایا کرتا تھا، آج میری غربت پر وہ مجھے دودھ پلا رہے ہیں، ارے ان سے کہہ دو کہ آج تک علی نے کسی یتیم کا حق نہیں کھایا، وہ اپنا دودھ لے کر واپس چلے جائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔